ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا ہے یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے، نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے، اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجئے، اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو کے تمہیں نماز پڑھنا ہے، نیت کر لو، اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تو میں وضو ضرور بنا لیتا، اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا ثواب ملے گا، کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، وضو کا وقت ہے، وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، تو نیت سے ہی وضو کر لو، اے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم نے باندھ دیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، پورب کی طرف، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو، اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کرنے دے رہا ہے تو کہیے اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں لیکن تو ہر طرف ہے، تیرا رخ تو ہر طرف ہے، اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی حال میں نیت نہیں باندھ پا رہے ہیں، مت باندھیے، رکوع نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی، زبان چلانا پڑے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا پڑے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کیسے تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارا کر لیتے ہو، مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور تم اپنے بستروں پر اذان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو، یہاں ہاتھ پیر بندھے ہیں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے، ظالموں نے تمہیں باندھ دیا ہے، کرسی سے باندھ دیا، چٹائی میں لپیٹ دیا، اذان کا وقت ہو گیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو، ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جا رہا تو زبان کے سے الفاظ نکال کر نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے، معاف کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، کنڈیشنیں بدل دی جا سکتی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو، نہیں، ملا مولوی چلاتے رہتے، اللہ بہتر جانے، مریں گے زندہ رہیں گے تب مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی یا نہیں ہے، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور سوچو کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، کسٹڈی میں لے لیا، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی، باندھ دیا، ریموٹ پہ لے لیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے، اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نیت کر لیجئے اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، زبان سے نہیں دل میں، اللہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا، لیکن ہاتھ پیر نہیں کھلے، یہیں سے آپ نماز شروع کر دیجئے، فرض پڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اقامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر، ہاتھ تو اٹھیں گے نہیں، ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مارا تھا، بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر، نہ ہاتھ کانوں تک اڑ رہے ہیں
نہ ہاتھ سینے پر بندھ رہے ہیں، ایسے انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی مکے میں چلے جاؤ، آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ، امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے مجبوری میں نماز ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، لیکن یہ بیچارے آپ دیکھیں گے بنا کسی مجبوری کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندھے ہاتھ لٹکائے نماز پڑھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز میں معاف ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دو قومیں، دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں، ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی، اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے، اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو، اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے۔ غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے، ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا۔ نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا، اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ہلکی ہلکی صورتیں، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے، اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے، فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں۔ جب ان کو بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا۔ کسی نے کہا امیر المومنین، اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرا پیٹ پھٹ گیا، پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی۔ فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، 50 سے 40 کروائی، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5۔ کہا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں۔ اللہ نے کہا جاؤ، لیکن بار بار گئے۔ کیوں گئے؟ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اتنی، اس لیے بار بار۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو کتنا بار پڑھا جائے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟